السلام علیکم ناظرین، پی ڈی ایم کا 16 اکتوبر کا گجرانوالہ کا جلسہ اور اس کے بعد کراچی میں شو آف پاور، جلسے میں کتنے لوگ تھے، جلسے کے دوران بیانیہ کیسا رہا، کس کی تقریر کا کیا امپیکٹ تھا، لوگ کم تھے زیادہ تھے، اور اس جلسے کا اوورال امپیکٹ کیا تھا، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور بقول مریم صاحبہ کے کہ ان کے روم کے دروازے کو رات گئے توڑ کر ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کیا گیا، اور حالانکہ مریم صاحبہ کے بقول کہ ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ وہ باہر آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا بھی توقف نہیں کیا، لیکن دروازہ توڑ دیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے مقدمہ درج کروایا گیا، اور آئی جی سندھ کو اغوا کر کے ان کی گرفتاری کے جو وارنٹ تھے اس کے اوپر دستخط بھی کروائے گئے، یہ علاقہ مجسٹریٹ کو اس میں انوالو کیا گیا۔ اس حوالے سے ٹویٹر کے اوپر ایک بحث رہی سارا دن، سوشل میڈیا کے اوپر پوری ڈسکشن رہی، پوری دنیا کی یہ بہت بڑی خبر تھی، اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے ہر پاکستانی کے لیے یہ دلچسپی کا باعث بھی تھی۔ پاکستان کے اندر مختلف دانشور اس کو کیسے دیکھتے ہیں، میں ٹویٹر دو چار آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عمار مسعود صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے مزار قائد سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ ہینا پرویز بٹ صاحبہ، چلو یہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپنے لیڈر کو خوش کرنا، انہوں نے بہرحال خوش کیا ہے۔ رضوان رضی صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حرمت مزار قائد سے بہت زیادہ ہے، وہاں بھی کسی نے نعرے لگائے تھے، اس لیے قائد کے مزار کی بے حرمتی کا چورن کہیں اور بیچیں۔ غریدہ فروغی کہتی ہیں جی، کیپٹن صفدر پر پرچہ کٹوانے کے لیے آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا۔ عمران خان ہمارے دوست ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر مزار قائد کا تقدس پامال کرنے کے مقدمے میں مبینہ طور پر کراچی پولیس کے ہاتھوں گرفتار، سی سی پی او لاہور ذمہ دار قرار۔ یہ بھی ایک دلچسپ ہے، بڑا زبردست۔ اچھا، چودھری فواد حسین لکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، ٹویٹ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 بچے جو میرٹ پر گریڈ 16 کی نوکری نہیں لے سکتے، وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، یہ ہے ابو بچاؤ مہم کے سپر ہیرو۔ اچھا، اسی طرح کامران خان نے بھی ٹویٹ کیا، حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا۔ چلو تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے کامران خان کا بھی پڑھ دیتے ہیں۔ کیپٹن صفدر گرفتاری پنجاب نہیں، سندھ میں پنجاب پولیس نہیں، سندھ پولیس نے کی، کہا آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا۔ اب امتحان بلاول صاحب ولولے جنون کا جس کا اظہار کل کر رہے تھے، کیا یہ وہ واقعہ نہیں جس پر احتجاج کرتے ہوئے مراد علی شاہ فوری استعفیٰ دیں یا آئی جی اغوا کرنے والے گرفتار کروائیں؟ اچھا، ریحام خان کہتی ہیں کہ نانی نے آج بدتمیز بچے کو بہت اچھی طرح سکھایا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں اور ان کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ چلو، ریحام خان نے بھی غصہ نکال لیا۔ مبشر زیدی لکھتے ہیں کہ مقدمہ بریگیڈ تھانے میں درج ہوا اور کیپٹن صفدر کو رکھا عزیز بٹی تھانے میں، کوئی سمجھے کہ ہم سمجھائیں کیا۔ حامد میر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے جی، وہ فرماتے ہیں کہ آج ہماری پلکیں ہیں، آپ ہماری پلکیں ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے کراچی کے جلسے میں کہا کہ فوج ہماری آنکھوں کی پلکیں ہیں، پلکیں آنکھوں کی حدود کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن اگر پلکوں کا کوئی بال ٹوٹ کر آنکھ میں گھس جائے تو پھر اشک بہنے لگتے ہیں، اور اشک روکنے کے لیے بال کو آنکھ سے نکالنا تو پڑتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے جی، مولانا صاحب قدرت رکھتے ہیں، بڑی زبردست طریقے سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ چلو، گل بخاری صاحبہ کیا کہتی ہیں جی، ایک خاتون کے شوہر کو گرفتار کر لیا، ایک وزیر اعظم کے داماد کو گرفتار کر لیا، کل جب تم گرفتار ہوگے تو فرق یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ کسی کو ہمدردی بھی نہیں ہوگی، وقت بہت کم رہ گیا، تمہارا وقت آیا کھڑا ہے۔ لو جی، یہ تو مختلف لوگوں کے تبصرے تھے اس کیس کے حوالے سے، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو اوورال مس ہینڈل کیا گیا، اور بیچارہ
کیپٹن صفدر جو صرف ایک ڈرائیور کی حد تک پوری موومنٹ کا حصہ تھا، اور کبھی کبھی وہ جذباتی ہو کے کوئی بیان بھی دے دیتا ہے، نعرے بھی لگا دیتا ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا تھا، اس کے گھر والے نوٹس نہیں لیتے تھے۔ تو اس واقعہ نے، جیسے مطیع اللہ جان کے معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا، اور اس کے بعد مطیع اللہ جان کے معاملے میں ہم سب کھڑے ہوئے، اور پھر چیزیں جس طرف گئیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ان کو بھی عزت ملی۔ تو کیپٹن صفدر کا معاملہ بھی اسی طرح ہی مس ہینڈل کیا گیا، اور کیپٹن صفدر آج باقاعدہ لیڈر بن گئے۔ چلو یہ تو ایک الگ کہانی ہے، کس نے اس میں کیا کہا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب، جس کے بارے میں اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ایک بریگیڈیئر نے ان کو کال کی اور وہ تقریر سے بھاگ گئے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹیسٹر لگا کے ایک بڑی دھماکہ خیز تقریر کر کے وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ میں دوبارہ وہ ریپیٹیشن کی بجائے انتظار کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ رسپانس کیا آتا ہے، ریئیکشن کیا آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ریئیکشن چیک کر رہے ہیں۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح ادارے آپریٹ کرتے ہیں، جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپریٹ کرتی ہے، پہلے بھی میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ جب وہ کسی کو فوکس کرتے ہیں یا کسی کو فکس کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو اس کے نتیجے میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ شخص اعصابی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو وہ کلیپس کر جاتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی فزیکلی اور اعصابی طور پہ کمزور ہو تو وہ آ کے پاؤں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ زرداری صاحب اور نواز شریف کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ خود فرسٹریٹ تو ہوتے ہیں، سسٹم جب ان کو فرسٹریٹ کرتا ہے تو وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ جوابی طور پہ ادارے کو بھی فرسٹریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ چونکہ بیدی ہو گئے ہیں گھر کے، دونوں بڑے جن بن گئے اور بیدی بھی ہو گئے ہیں گھر کے، وہاں سے تو انہیں ساری ٹریننگ ملی ہے، اور وہاں پہ ایک عرصہ ساتھ رہ کے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ الٹا ادارے کو بھی فرسٹریٹ کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں مصدقہ اطلاع یہ ہے کہ وہ کچھ ویڈیوز نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میسج کروا رہے ہیں کہ جی وہ میں ویڈیو لے آؤں گا سامنے۔ اور وہ ویڈیو کیا ہے، وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو جج ہیں، اور جو اب جج نہیں ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف کے بارے میں یہ فیصلہ کریں، ورنہ ہماری بہت ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو کسی وقت بھی ریلیز کر سکتے ہیں۔ آج کل کی خبر یہی ہے، اور آج کل کی جو اندر کی کہانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں میسج کروا رہے ہیں کہ پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی، مینوں NRO دے دیو، کوئی میرے لیے رستہ کر دیو، ورنہ میں وہ ویڈیو ریلیز کر دیں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سامنے والے حضرات کتنے اعصاب کی مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کب تک کھڑے رہتے ہیں، اور کتنا کھڑے رہتے ہیں، اور کتنی سختی کے ساتھ میاں صاحب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف نے بہرحال ایک بہت بڑا رسک لے لیا ہے سیاست کے اندر، لیکن کچھ لوگ اس کو رسک کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سروائیول ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو میاں نواز شریف صاحب کو صحیح ہینڈل کر لیا گیا تو وہ چیزیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب ادھر پیک ہو جائیں گے، پارٹی ادھر پیک ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اپنا نیریٹو آگے بڑھانے میں، چلانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کچھ اداروں کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ آنے والے وقت میں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انتظار کیجئے، اور ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔